السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کوئی بولے نہ بولے وقت تو بولے گا۔ آج کا موضوع ہے وہ ڈیرہ غازی خان جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا آبائی شہر ہے، ان میں پولیس کی طرف سے ناجائز اور جعلی پولیس مقابلے بارے میں اہم انکشافات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، 19 ستمبر کو رات 12:15 بجے کے قریب پولیس نے ایک جعلی اور فرضی مقابلے میں 2 زیر حراست شہریوں کو فائر مار کر زخمی کر دیا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اس بارے میں میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ افسوس سے کہا جاتا ہے، جب سے ڈی پی او ڈیرہ غازی خان اختر فاروق تعینات ہوئے، اس کے بعد 4 سے 5 پولیس مقابلے ہوئے، جن میں تمام جو ملزمان ہیں ان کو پکڑ کر کے انہوں نے ان کے ٹانگوں پر گولیاں مار دیں۔ کیا ہر جعلی پولیس مقابلے میں اختر فاروق کی طرف سے ہدایت تھے کہ ان کے ٹانگ پہ گولی مار دیں؟ جب ٹانگ پہ پولیس والے گولی مارنے کے بعد FIR درج کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکو نے اپنے ساتھی کو خود فائر مار دیا، لہذا جو زخمی ہے وہ اپنے ساتھی ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی ہوا ہے۔ افسوس سے کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح 19 ستمبر 2020 جو 4 روز پہلے واقعہ پیش آیا، اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو حسنین نامہ نوجوان 3 سے 4 دن قبل کوٹ مبارک پولیس نے یارو کھوسا کے علاقے میں گرفتار کیا، اس کے ساتھ اسماعیل بھی ماموں ساتھ تھے۔ جب وہ کوٹ مبارک میں لے گئے، وہاں پر عرفان مصطفیٰ سب انسپیکٹر نے ان کے دادا کو بلایا، ان کو کہا تھا کہ آپ پیسے دے دیں۔ حسنین کے دادا نور محمد نے پیسے دینے سے انکار کیا تو عرفان مصطفیٰ نے حسنین سمیت اسماعیل کو CI اسٹاف لے گئے۔ CI اسٹاف میں حامد مقبول کے حوالے کر دیا۔ رات گئے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اگلے روز حسنین کے والد صادق جو ٹرانسپورٹر ہے، اسے گدڑ والا سبز منڈی میں اٹھا لیا، اٹھا کر تھانہ CI اسٹاف DG خان لے آئے، جہاں پر DSP مارسیال اور CI اسٹاف کے انچارج حامد مقبول نے ان سے بھی پیسے مانگے، ریکوریاں مانگ لے، بلکہ انہوں نے بھی دینے سے انکار کر دیا، تو اسے 3 گھنٹے بعد تھانہ کوٹ مبارک شفٹ کر دیا گیا صادق کو، اور اگلے روز صادق کو رہا کر دیا، جبکہ حسنین کو CI اسٹاف میں رکھے رہے۔ جب اگلے روز رہائی ہوئی، اس رات جیسے ہی رات ہو گئی تو ایک پولیس کا ناکہ تھا تھانہ کالا میں، وہاں پر اقبال اور بالی نامی شخص 2 موٹر سائیکلوں پر 4 افراد آئے۔ یہ تقریباً 8 بجے کے قریب کا واقعہ ہے، شام کا۔ جب وہاں پر آئے تو اقبال اور بالی کو پسٹل سمیت پولیس نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، جس کی باقاعدہ مقامی صحافی نے فیس بک میں پوسٹ بھی 9:17 میں لگا دی۔ پوسٹ لگانے کے بعد 11:45 تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ایک پولیس نے فرضی پولیس مقابلہ ظاہر کر کے وہاں پر حسنین کو CI اسٹاف سے لے گئے۔ کون لے گیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عرفان مصطفیٰ تھانہ کوٹ مبارک کا سب انسپیکٹر کس کے حکم پر لے گیا؟ وہ DPO DG خان اختر فاروق اور DSP مارسیال صدر، ان دونوں کا تقریباً 8:30 سے 10 بجے درمیان رابطہ ہوا۔ اس میں یہ طے ہوا کہ حسنین جو پہلے سے زیر حراست ہے، CI اسٹاف میں موجود ہے، اسے یہاں سے لے جا کر تھانہ کالا میں لے جائیں، اور تھانہ کالا میں 3 گھنٹے پہلے زیر حراست اقبال اور بالی ہے، اسے ان دونوں کو فرضی پولیس
مقابلہ ظاہر کر کے ان کے ٹانگوں پر گولیاں مار دی جائیں۔ یہاں جب سی آئی سٹاف سے عرفان مصطفیٰ، حسنین اور اسماعیل کو یہاں سے لے گئے، جیسے وہاں تھانہ کالا میں لے گئے تو حسنین 3 دن سے روٹی کھانے سے انکاری تھے، انہیں فروٹ لے کر دیے، کیلے، سیب وغیرہ، اور وہ کھلائے انہوں نے، اور اس کے بعد ویرانے میں لے جا کر پہلے حسنین کے پاؤں میں ایک تولیہ رکھ کے، رومال رکھ کے اوپر نزدیک سے گولی مار دیا، تاکہ رومال کی وجہ یہ ہے کہ وہ کالے نشان بندوق کے نہ پڑیں اور یہ پتہ نہ چلے کہ یہ نزدیک سے گولی چلی۔ اور دوسرے اس کے بعد اقبال اور بالی کو وہاں مار دیا گولی، اس کے ٹانگ پر اسی طرح مار دیا ہے، اور یہ جعلی پولیس مقابلہ واضح ہے۔ ساتھ ہی سی آئی سٹاف میں حامد مقبول کے کمرے میں پولیس مقابلہ سے 1 روز 2 روز قبل کی تصویر بھی منظر عام پر آ گئی، جہاں پر حسنین اسی سفید کپڑوں میں ملبوس، ہتھکڑی لگے ہوئے اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگلے روز ٹیچنگ ہسپتال میں زیر علاج حسنین کے وہی کپڑے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ یہ جعلی پولیس مقابلہ ہے۔ اور آئی جی پنجاب نے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں خبر چلنے پر نوٹس لیا، جس کی طاہر مصطفیٰ ایس پی رینج کرائم ڈیرہ غازی خان تحقیقات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس تحقیقات میں بھی واضح ہوگا کہ ان دونوں کو پہلے سے حراست میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو زیر حراست رکھنے کے بعد غیر قانونی طور پر پولیس مقابلہ ظاہر کر کے ان کو گولی مار دی گئی ہے۔ میں یہاں جناب آئی جی پنجاب اور آر پی او ڈیرہ غازی خان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را وزیر اعلیٰ کے آبائی شہر میں اگر پولیس کی یہ حال ہے اور نااہل ڈی پی او اختر فاروق کی طرف سے غیر قانونی کام کا سلسلہ جاری ہے، اسے روکا جائے، ایسے پولیس افسران اور پولیس ملازمین کو لگام دیا جائے جو قانون کے برعکس کام کرے۔ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میرے علم کے مطابق 19 تاریخ سے قبل حسنین اور اقبال اور بالی کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی نامزد نہیں ہے۔ جو میں نے اس دوران سرچ کیا ہے، کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان اور ڈی ایس پی صدر مار سیال جو ہیں وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور اس پہ کسی قسم کی کارروائی ممکن بھی نہیں ہے۔ 4 روز گزرنے کے باوجود اس واقعہ پر آر پی او نے بھی نوٹس نہیں لیا، بلکہ ڈی پی او نے بھی کسی ملازم کو معطل نہیں کر دیا۔ ہاں، یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی پی او نے جب یہ وقوع ہوا، اگلے روز 20 کو 21 تاریخ کو لوگوں نے احتجاج کیا، شدید احتجاج کیا آر پی او آفس کے سامنے، تو ڈی پی او نے حسنین کے والد صادق کو فرنٹ سیٹ میں بٹھا کر اپنے سرکاری گاڑی پہ اور خود ڈرائیونگ کر کے اسے ہسپتال لے گیا۔ وہاں پر جا کر زخمی، جس کو ڈاکو قرار دے کر زخمی کیا گیا، اور پولیس نے لکھا تھا کہ ڈاکو ان کے ساتھی ڈاکو نے فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا، اس کی عیادت کی، ساتھ ان کی ہتھکڑیاں بھی کھلوا دیں۔ ہتھکڑیاں کھلوانے کی بھی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، تمام شواہد موجود ہیں۔ کیا اس کے باوجود بھی کسی پولیس ملازمین کو معطل نہ کرنا، یہ بہت بڑی سوالیہ نشان ہے۔ اور میں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب انعام غنی سے سمیت آر پی او ڈیرہ غازی خان رانا فیصل سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را وزیر اعلیٰ کے شہر میں جو غلط کام ہو رہے ہیں، جو پولیس کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، انہیں روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ ایسے واقعہ رونما نہ ہوں، کیونکہ اس صورتحال میں اگر غیر قانونی طور پر لوگوں کو مار دیا جائے گا تو خدا را پھر ہر لوگ لادی بھی بنے گا، ہر لوگ ڈاکو بھی بنے گا، اشتہاری بھی بنے گا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں قانون خدا حافظ۔ آج یہی تک ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ تمام ناظرین جو ہمارے سن رہے ہیں، یہ بات ریکارڈ رکھیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک بار پھر، یہ پولیس مقابلہ جعلی ہے، جعلی ہے، جعلی ہے، جس کو میں ہر فورم میں ثابت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ خدا حافظ، شکریہ۔